وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَى. نماز کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صحابہ کرام نے، اہل بیت نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ علیہ السلام نماز میں کھڑے کیسے ہوتے تھے، آپ علیہ السلام نماز میں اپنے ہاتھوں کو کیسے اور کہاں تک اٹھاتے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو نماز میں کس جگہ پر باندھتے تھے، آپ علیہ السلام کا قیام کیسے ہوتا تھا، آپ علیہ السلام نماز میں اپنی نظر مبارک کو کہاں پر رکھتے تھے، آپ علیہ السلام سر اقدس کو نماز میں کس حالت میں رکھتے تھے، جھکا کے رکھتے تھے یا سیدھا رکھتے تھے، آپ علیہ السلام رکوع کے لیے جاتے تو آپ علیہ السلام کون سا عمل کرتے، آپ علیہ السلام قرات کیسے کرتے جہری نمازوں میں، آپ علیہ السلام آمین کیسے کہتے، آپ علیہ السلام رکوع کے لیے جاتے تو کیا طریقہ ہوتا، کیا حالت ہوتی آپ علیہ السلام کی، آپ رکوع میں جاتے تو رکوع میں جا کے آپ علیہ السلام اپنی پشت مبارک کو کیسے رکھتے، اپنے سر مبارک کو نہ زیادہ اٹھا کے رکھتے نہ نیچے جھکا کے رکھتے، اپنی نظر مبارک کو کہاں پہ رکھتے، اپنے پاؤں میں یا سجدے والی جگہ میں، آپ علیہ السلام جب رکوع کرتے تو اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنہ مبارک پہ کیسے رکھتے تھے، کیسے گھٹنوں کو مضبوطی سے تھامتے تھے اور اپنے بازو کو کیسے بالکل سیدھا اکڑا کے رکھتے، وَتَّرَ یَدَیْ، بالکل تیر کی تانت کی طرح سیدھا بالکل بغیر لچک کے رکھتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام سجدے میں کیا پڑھتے تھے، رکوع میں کیا پڑھتے تھے، رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ علیہ السلام کون سا عمل کرتے تھے، اور رکوع کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا پڑھتے تھے، کتنی دیر کھڑے رہتے تھے، اعتدال کیا ہوتا تھا، قیام کیسا ہوتا تھا، آپ علیہ السلام جب رکوع کی طرف جاتے تو جھکتے کیسے تھے، پہلے نیچے ہاتھ لگاتے یا گھٹنے لگاتے، اور کن 7 اعضاء پہ سجدہ کرتے، اور جب سجدہ کرتے تو اپنے بازوؤں کو اپنے پہلو کے ساتھ ملا کے رکھتے یا کھول کے رکھتے، سجدہ چھوٹا کرتے یا بڑا کرتے، سجدے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جب زمین پہ رکھنا ہے تو پاؤں اپنے سر سے آگے رکھنا ہے، اپنے پہلو کے برابر پیچھے رکھنا ہے یا چہرے کے برابر رکھنا ہے، کہاں رکھنا ہے، ایک ایک چیز کو صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے دیکھا، بیان کیا، امت کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، محدثین نے اپنی کتب کے اندر نقل کیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے سجدے سے اٹھتے، آپ علیہ السلام بیٹھتے، اپنے بائیں پاؤں کو کیسے بچھاتے، دائیں پاؤں کو کیسے کھڑا کرتے، دونوں ہتھیلیوں کو کیسے رکھتے، اور اس میں کیا دعا پڑھتے جو نبی پاک نے سکھائی، اور دوسرے سجدے کے لیے جاتے کیسے تکبیر کہتے، کیسے سجدہ کرتے، 7 اعضاء پہ سجدہ کرتے، پچھلے دونوں آپ علیہ السلام اپنے پاؤں مبارک کو حالت سجدہ میں کیسے کھڑا رکھتے، کیسے دونوں پاؤں کو کھڑا رکھتے، کھول کے رکھتے یا ملا کے رکھتے، ہر چیز ایک ایک نقطہ نماز جیسی اہم عبادت کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ علیہ السلام کو آپ کے صحابہ جو آپ کے ملازم شاگرد رہے، آپ کے ساتھ ہمیشہ لازم رہے، کوئی 20 سال، کوئی 22 سال، کوئی 18 سال، کوئی 15 سال، کوئی 10 سال، کوئی مدنی دور کے اندر، کوئی مکی اور مدنی دونوں دور کے اندر، کوئی آپ کے غزوات میں، آپ کے سفر میں، آپ کے حضر میں، اور آپ کے ازواج، آپ کے گھر کے اندر بھی آپ کے ساتھ رہے، رات کی نماز بھی آپ کے ساتھ پڑھی، تہجد کی نماز بھی آپ کے ساتھ پڑھی، کبھی آپ کی اقتداء میں کھڑے ہوئے، کبھی سفر میں آپ کو وضو کروایا، کبھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھی، حالت مرض کے اندر، بیماری کے اندر، آخری وقت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کے دائیں جانب کھڑے ہو کے، نبی پاک بیٹھ کر امام تھے، ابو بکر صدیق کھڑے ہو کے مقتدی تھے، وہ پیچھے مکبر، باقی صحابہ کو امامت کروا رہے تھے۔ یہ ساری چیزیں حدیث کے اندر
اندر موجود ہیں، ہم نماز جیسی عبادت ہو اور اس کی کوئی ایک صورت، کوئی ایک شکل جس کا تعلق نماز جیسی عبادت سے ہو، نبی پاک سے ہمیں نہ ملتی ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک ایک بات جو نماز کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، تکبیر تحریمہ کی اللہ اکبر سے لے کے، نیت سے لے کے، بلکہ نیت تو بہت بعد میں آتی ہے، اس سے پہلے بندے نے وضو کرنا ہے، طہارت کرنا ہے، استنجا کرنا ہے اور اپنی طہارت کرنی ہے، اور اس کے بعد وضو کرنا ہے، یا پھر تیمم کی ضرورت پڑے تو تیمم کرنا ہے، موضوع پہ مسح کرنا ہے، جرابوں پہ ضرورت پڑے تو مسح کرنا ہے، سفر میں کتنے دن کا مسح ہے اور حضر میں کتنے دن کا مسح ہے، عورتوں کے لیے کیا الگ حکام ہیں اور مردوں کے لیے کیا الگ احکام ہیں، نماز کے متقدمات، نماز کی پیش بندی میں سارے مسائل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے نص کے ساتھ ثابت ہیں۔ کسی مسئلے میں بھی اجتہاد کرنے کی، اپنی طرف سے قیاس کرنے کی، اپنی طرف سے فلسفے بیان کرنے کی، اپنی طرف سے اندازے لگانے کی، اپنی طرف سے یہ کہنے کی کہ فلاں موقع کے اندر یہ کر لو، فلاں موقع میں یہ کر لو، مرد یہ کر لیں، عورتیں یہ کر لیں، مردوں کے لیے یہ طریقہ بہتر ہے، عورتوں کے لیے یہ طریقہ بہتر ہے، مردوں کے حیا میں عورتوں کا حیا زیادہ ہوتا ہے، ان کو پردے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لہذا عورتیں نماز کے اندر فلاں طریقے سے اوائڈ کریں، اگرچہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، کیونکہ عورتوں کو زیادہ پردے کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا وہ فلاں طریقے کے اندر عام سنت طریقے سے ہٹ کے نماز پڑھیں۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے عورتوں کی نماز کے حوالے سے کہ مردوں کی نماز کا طریقہ کوئی الگ ہے، عورتوں کی نماز کا طریقہ کوئی الگ ہے۔ النجم إذا غوى